نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو بیان کی ہے کہ دنیا میں ساری مخلوق کا خلق اللہ ہی نے کیا ہے، یہ ساری مخلوقات اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے اور ان کا نظام یعنی ان کی تدبیر اور امر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خلق بھی اسی کا ہے یعنی مخلوقات سب اسی کی، اسی نے سب مخلوقات کو پیدا کیا، لہذا مخلوقات کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے کہ اسی کے طے کردہ اصول اور ضابطے اور اسی کی طے کردہ شریعتیں ان پر عمل کریں۔ ہر ایک مخلوق کی ایک الگ شریعت ہے، یعنی اس کا ایک شارع زندگی ہے کہ جس کے تحت اس نے اپنے تمام زندگی کے امور سر انجام دینی۔ یہ الگ بات ہے کہ دیگر مخلوقات سوائے جن و انس کے وہ اللہ کے اس نظام میں بدے ہوئے، انہیں کوئی اختیار نہیں جو اپنی مرضی سے اس اللہ کے امر شریعت سے انحراف کرے۔ چاند سورج، لیل و نہار اور اسی طرح حجر و شجر ہیں، حتیٰ کہ ملائکہ، یہ سب اللہ کے اس نظام میں امر کے آگے بے بس ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں امر الہی ہوتا ہے اس سے وہ ذرا سر منہ بھی انحراف نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اس کی اتباع اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ انسانوں کو اللہ نے جو امر شریعت عطا فرمائے ہیں، البتہ انسانوں کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے، اور یہ بات بھی ذہنوں میں راسخ ہو جانی چاہیے کہ ہر مخلوق کو اللہ نے جو امر دیے ہے وہ اس کی کیمسٹری کے عین مطابق ہے۔ یہ قطعی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کسی مخلوق کو بھی جو امر دیے ہے وہ اس کی
طاقت و وسعت سے باہر ہوں۔ چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں بھی اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ کا مکلف اور پابند نہیں بناتے۔ ہم حکم دیتے ہیں تو اسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کو وہ کر سکتا ہے، بلکہ اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے، اس کی اپنی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کی رہنمائی ملے، میں اس پر چلوں۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب فطرت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ فطرت سے ہٹانے کے لیے جہاں انسان کا اپنا نفس وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، وہیں انسان کے ایک ازلی دشمن بھی ہے جو انسان کو اس امر شریعت سے ہٹانے کے حوالے سے پہلے دن سے اس نے قسمیں کھا رکھی ہے۔ اس نے تمہارے باپ آدم، تمہاری ماں حوا کو بھی پھسلایا۔ قرآن نے اس واقعے کو بھی اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہی میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ کس طریقے سے اس نے پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کو سلوٹ کرنے سے انکار کر دیا، ان کے سامنے نہیں جھکا، ان کی عظمت کو سلام اس نے نہیں کیا۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ان کو جنت سے کیسے اس نے نکالا۔ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا فرمایا کہ شیطان وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں تیرے بندوں کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، کبھی بھی ان کو تیرے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ لہذا یا بنی آدم، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، جیسے تمہارے باپ کو اس نے پھسلایا، گمراہ کیا اور راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو پھر اللہ کی رہنمائی کے نتیجے میں اپنی غلطی کے فوراً اعتراف کرتے ہیں۔ وہ شیطان کی طرح اکڑ نہیں جاتے یا اپنی غلطی کی تعویل نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حضور التجا کرتے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسیان ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تو تم سے بھی اگر کبھی ایسی طرح شیطان کے اغوا اور پھسلانے کے نتیجے میں غلطیاں سرزد ہو جائیں تو اپنے باپ کی روش اختیار کرنا، شیطان کی طرف مت چلنا ہے کہ تم ان غلطیوں پر ڈٹے رہو، غلطیاں در غلطیاں کرتے چلے جاؤ، گمراہی در گمراہی میں پھسلتے چلے جاؤ، نہیں بلکہ فوراً اگر کبھی خطا ہو جائے تو اپنے رب کی طرف لوٹو، اور اس طریقے سے جو تمہیں امر شریعت دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اور اگر نہیں کرو گے، شیطان کے راستے پر چلو گے اور اس طریقے سے تم امر شریعت کی مسلسل مخالفت کرتے رہو گے تو پھر نتیجہ تمہارے سامنے ہے، قوموں کی داستانیں سنو۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہاں 6 قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں، 6 انبیاء کے اور ان کی قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے بعد قوم ہود جن کی طرف اللہ نے قوم ہود جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، یہ اس کو قوم عاد بھی کہتے ہیں۔ اور تیسری قوم یہ قوم سمود جن کی طرف اللہ نے حضرت صالح پیغمبر کو مبعوث فرمایا بھیجا، اور پھر اسی طرح قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر یہاں قوم شعیب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کو قوم مدین بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں۔ مدین در حقیقت یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کی آبادیاں جو ہے حجاز کے راستے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وادی سینا کے سے جب حجاز کی طرف جائیں تو وہاں راستے پر ان کی آبادیاں تھیں جو عرب کے بالکل متصل تھیں۔ اس قوم کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور اسی حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف ہی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں کی طرف سے خطرہ اور ڈر لاحق ہوا کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ہی انہوں نے مصر سے نکل کر مدین میں آ کر ہی پناہ لی تھی، جس کا واقعہ قرآن میں دوسری جگہ ذکر کیا گیا۔ بہرکیف یہ جو قوم مدین تھی یہ ایک یہاں بندرگاہ پر آباد تھی، بہت کاروباری اور تجارت پیشہ قوم تھی، لیکن انہوں نے تجارت کے اندر بڑی خرابی پیدا کر رکھی تھی۔ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی نمایاں طور پر موجود تھی، باقی خرابیاں بھی ہوتی ہیں لیکن کئی خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تاجر طبقے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ
اپنا مال تجارت اس طرح بیچنا چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کروں، مال پورا نہ دوں، جہاں ماپ تول میں ڈنڈی ماری جا سکتی ہے وہاں اس کے ماپ تول میں ڈنڈی ماری، جہاں کوالٹی میں کوئی گڑبڑ کی جا سکتی ہے تو اس میں گڑبڑ کرے، پیسے زیادہ سے زیادہ وصول، پیسے وہ زیادہ لینا چاہتا ہے، پورے لینا چاہتا ہے، اس میں کمی نہیں کرتا، لیکن مال جس کوالٹی کا دینا چاہیے، جس مقدار کا دینا چاہیے وہ نہیں لیتا۔ قرآن مجید نے ماپ تول کے اندر یا اس طرح تجارت کے اندر ڈنڈی مارنے اور کمی بیشی کرنے کو مطففین سے تعبیر کیا، فرمایا ویل للمطففین، جو مطففین ہیں، کمی بیشی کرنے والے ہیں تجارت کے اندر، ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، ویل تباہی و بربادی۔ تو یہاں بھی اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام جو بڑے بلیغ و فصیح پیغمبر تھے، ان کی گفتگو بلکہ ان کو فصیح الانبیاء یا خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے جو خطاب قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کے خطاب کا مطالعہ کریں تو بڑے ہی فصیح اور بلیغ انداز کے اندر یہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ یہ انبیاء میں سے خطیب درجے کے، اونچے درجے کے اللہ نے فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا، انہوں نے بڑی عمدہ انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور دیکھو مدین والوں کی طرف انہی کے بھائی بندوں میں سے ہم نے ایک پیغمبر شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس پر پہلے بات بھی ہو چکی ہے کہ دیکھیں ایک اخوت نسلی اور نسلی ہوتی ہے، ایک اخوت دینی ہوتی ہے، دین کی بنیاد پر بھائی چارہ، اور ایک یہ ہے کہ نسب کی بنیاد پر اخوت ہوتی ہے، نسبی طور پر کوئی کسی کا بھائی ہو، اور اسی طرح ایک اخوت قومیہ ہوتی ہے کہ ایک ہی قوم سے جو وابستہ ہوتے ہیں، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایک ہی جغرافیے سے وابستہ، وہ بھی آپس میں ان کا ایک رشتہ اخوت کا ہوتا ہے۔ اور قومیت کا بھی رشتہ در حقیقت وہ بھی نسل سے، جغرافیے سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ قال یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی اطاعت اور بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہارا اور معبود نہیں ہے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی خالق ہے، تو اسی کے امر پر عمل کرو، جو اس نے امر دیا ہے، جو شریعت نازل کی ہے، جو حکم دیا ہے، جب خالق ہوئی ہے تو بندگی اور اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو یہاں بھی حضرت شعیب کیا کہتے ہیں؟ میری قوم، قوم وہ ہے جو ان کی بات نہیں مان رہی، ان کی مخالفت کر رہی ہے، جیسے آگے آ رہا ہے، لیکن وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قوم۔ تو قوم کا تعلق یاد رکھیں مذہب سے نہیں ہے۔ یہاں ایک دور کے اندر، اور آج بھی آپ کے مطالعے پاکستان کے اندر یہ جھوٹ پڑھایا جاتا ہے کہ قوم جو ہے نا وہ مذہب سے بنتی ہے، اور یہاں تقسیم پیدا کر کے رکھ دی گئی، لوگوں کو لڑایا گیا صرف اس بنیاد پر کہ وہ الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہیں۔ حالانکہ قومیں مذہب سے نہیں، وطن سے، جغرافیے سے، خطے سے بنتی ہیں۔ اس ایک خطے کے رہنے والے لوگ سب ایک قوم ہیں۔ اب یہاں پاکستانی خطے میں رہنے والا چاہے کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، وہ اس پاکستانی قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ پاکستانی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں؟ قال یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور دیکھو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینہ آ چکی ہے۔ بینہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں معجزہ، لیکن یہاں بینہ سے مراد معجزہ نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے کسی بڑے معجزے کا قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ ان سے کسی معجزے کا اظہار ہوا ہو۔ یہاں جس کو بینہ کہا جا رہا ہے وہ ان کی واضح تعلیمات تھی، جو انہوں نے بڑے دلیل کے ساتھ، بڑے ہی اچھی اسلوب اور انداز کے ساتھ قوم کے سامنے رکھی ہے۔ تو اصل بڑا معجزہ یا بڑی چیز جو ہوتی ہے، جو قوموں کو اپیل کرتی ہے یا جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کی تعلیم ہوتی ہے، ان کی تعلیم میں غور و فکر کرو۔ دیکھو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح تعلیم آ چکی ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور اس تعلیم کے اندر، اس امر شریعت کے اندر یہ حکم بھی ہے کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کیل اور میزان کو پورا رکھو۔ کیل اناج کو ناپنے کا جو آلہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ٹوپا ہے، عام طور پر شروع سے آج تک اناج کو ناپ کر دینے کا رواج زیادہ رہا ہے،
اس کے لیے پیمانہ بنایا جاتا ہے، 2 کلو کا، 4 کلو کا، مختلف پیمانے ہر قوم میں رائج رہی ہیں، اس سے وہ ناپ کر دیتے ہیں، اس کو کیل کہا جاتا ہے، میزان وزن کر کے جو چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو تم وزن کر کے دو یا ماپ کر دو تو پورا دو، اس میں کمی نہ کرو، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ جیسے یہاں مقدار میں کمی کرنے کی ممانعت ہے، اس طرح فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں دیتے ہوئے اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو، اس کے اندر کسی قسم کا خبث سے کام نہ لو کہ اس کے اندر مقدار اور کوالٹی میں کوئی خرابی پیدا کر دو، گھٹیا چیز اعلیٰ کوالٹی کی بنا کر پیش کر دو۔ جیسے آج ہمارے یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی یہی حال ہے، تجارت کے اندر بڑی خرابی پیدا کر دی گئی ہے، نیچے درجے چھوٹے درجے میں دیکھ لیں تو وہاں بھی ایسا ہی ہے، اور اوپر والے درجے میں تو ظاہر ہے خرابی اوپر سے ہی ہمیشہ نیچے آتی ہے، اوپر سے نیچے تک کیا ہے کہ کوالٹی ختم کر دی گئی ہے اور قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، پھر مقدار پوری نہیں ہے، دن بدن مقدار کو کم سے کم کیا جا رہا ہے مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں کو جو تم چیزیں دیتے ہو ان کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کرو، اور وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں ملک میں اصلاح کا عمل ظاہر ہونے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اب دعوت اصلاح شروع ہو چکی ہے، شعیب علیہ السلام نے اصلاح کا کام شروع کر دیا ہے، اور یہاں لوگوں کی درستگی ہو رہی ہے، لوگوں کے نظریات ٹھیک ہو رہی ہے، لوگوں کے اعمال درست ہو رہی ہے، لیکن ایک تاجر طبقہ ہے اپنے مفادات کے لیے وہ خرابی پیدا کرنے پر لگا ہوا ہے۔ تو جب ایک کام اچھائی کا شروع ہو گیا ہو، ویسے تو برائی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک اچھائی کا کام ہو رہا ہو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا اور فساد کو بڑھانا، خرابی پیدا کرنا، یہ تو کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ گویا کہ تم اس اچھائی کی اصلاح کی کیا کر رہے ہو، اس کا مقابلہ کر رہے ہو۔ تو فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر واقعی تم مومن ہو، اس بات کو تسلیم کرتے ہو، تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ اگر تم ماپ توڑ پورا دو گے اور اسی طریقے سے تم لوگوں کو جو ہے وہ خرابی میں مبتلا نہیں کرو گے، فساد نہیں پیدا کرو گے، تو یہ معاملہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اسی طرح اس قوم کا ایک اور عمل تھا، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، یہ بھی کرتے تھے، چوری ڈکیتی یہ عام اس قوم کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے بھی سمجھایا، منع کیا۔ جہاں یہ خرابی تھی وہاں اسی طرح شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بھی ڈراتے دھمکاتے تھے، شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں پیدا کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں ان کے ذہنوں میں ان کے سامنے کر کر ان کو شعیب علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت سے روکتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ بھی تمہارے لیے اگر تم سمجھو تو کتنا ان کا نقصان ہے، اور تم کس قدر خرابی کا عمل اور فساد کا عمل کر رہے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ایسا نہ کرو کہ ہر راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ اور ان کا مال لوٹ لو۔ اور وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، ایسا بھی نہ کرو۔ وَتَبْغُونَ عِوَجًا، اور یہ کہ تم ان کے لیے کجی تلاش کرتے ہو، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو، غلط راستے بھی ان کو ڈالنا چاہتے ہو۔ اس سے بڑی کیا خرابی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو بات اچھی نہیں کر سکتا، نہیں سمجھا سکتا، تو غلط بات یا اس کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، بیزاری دین سے پیدا کرنا، اس سے تو بڑی کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ تم ایسا کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تو یہاں 3 باتیں ذکر کی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہاں تینوں باتیں ایک ہی سے متعلق ہیں، یعنی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے مومنین تھے ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جاتا تھا۔ جب بھی وہ شعیب علیہ السلام کی مجلس میں جانے کا ارادہ کرتے تو راستے پہ بیٹھ کر ان کو ڈراتے تھے، اور اسی طرح ان کے لیے شکوک و شبہات پیدا کرنا، راستے سے روکنا۔ تو تینوں باتیں ایک ہی یعنی مسئلے سے متعلق ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرا دھمکا کر راستے پر بیٹھ کر ایمان والوں کو روکتے ہو اور اس طریقے سے ان کے لیے کجی کا راستہ تلاش کرتے ہو، تو ایسا نہ کرو، اور اللہ کے احسانات یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا، تم
تھوڑے تھے، تمہارے پاس مال و جائیداد تھوڑا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مالی اعتبار سے تم کمزور تھے، افرادی اعتبار سے کمزور تھے، اللہ نے تمہیں طاقتور کر دیا، تمہارے قبیلے کو بہت بڑھا دیا۔ یہ دو ہی طاقتیں قوتیں ہوتی ہیں، مالی قوت اور افرادی قوت۔ کسی قوم کے پاس ہو تو وہ دنیا کے اندر ایک حاکم قوم ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ دونوں نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ تم مالی اعتبار سے تھوڑے تھے، اللہ نے تمہارے مال کو بڑھا دیا، کاروبار کے بہترین مواقع پیدا کر دیے، تم بندرگاہ پر رہتے ہو، یہاں تجارت کرتے ہو، اور اس طرح تمہارے افراد کو بھی بڑھا دیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے ہو۔ تو ذرا ان لوگوں کا حال بھی مطالعہ کر لو، اس میں بھی غور و فکر کر لو جنہوں نے دنیا میں فساد مچایا، جنہوں نے دنیا میں خرابیاں پیدا کی، کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا۔ اور دیکھو دو جماعتیں بن گئی ہیں تمہاری۔ ایک جماعت تو وہ ہے تم میں سے کہ جو پیغام میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لانے والی ہے، ایک تو ایمان والی جماعت ہے، اور وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا دوسری جماعت کو ہے جو ایمان نہیں لے آئی۔ اب تم ایمان والی جماعت کو ڈراتے ہو، ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہو، ان کو مارتے پیٹتے ہو، ان کے لیے تنگیاں پیدا کرتے ہو۔ چلو تم نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن تھوڑا انتظار تو کرو، تم دیکھو تو صحیح کہ انجام کس جماعت کا بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ فَاصْبِرُوا، تھوڑا صبر کرو، ٹھہرو، دیکھو کہ کیا انجام ہوتا ہے، تمہارا کیا انجام ہوتا ہے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یاد رکھو اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ذرا دیکھو انجام کس کا بہتر ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ میں قضاء بالحق سے بھی تعبیر کی ہے، یا اللہ کی شہادت سے بھی تعبیر کی ہے کہ دیکھو اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ سچائی، حق ہمیشہ کیا غالب آتا ہے، ہمیشہ وہی پھلتا پھولتا اور قائم و دائم رہتا ہے۔ جھوٹ، باطل، فساد ہمیشہ آخر کار اس کا انجام برا ہوتا ہے، اس کی تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہمیشہ ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ سچائی کی طاقت اور قوتیں چاہے تھوڑی ہوں، جب منظم ہوتی ہیں، جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش اور جدوجہد کرتی ہیں، تو برائی کی طاقت اور قوتیں ان کا مقابلہ کرتی ہیں، تو انجام کار برائی کی طاقت اور قوتیں پاش پاش ہوتی ہیں، اور اللہ سچی طاقت اور قوتوں کو غالب اور کامیاب کرتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اکیلی تنی تنہا دعوت حق لے کر اٹھی، مخالفین ہر طرف سے، لیکن رفتہ رفتہ آپ نے دیکھا کہ انجام کیا نکلا، فیصلہ اللہ کا کیا ہوا۔ اللہ کا فیصلہ یہی ہوا کہ وہ ابو جہل، وہ عتبہ، وہ شیبہ، وہ ان کا طمطراق، ان کی چداہٹ، ان کا وہ تکبر و غرور، ان کا سرمایہ و دولت، ان کا وہ گھمنڈ، وہ سب خاک میں ملا، ان کے کام نہیں آیا۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ایمان والوں کو روکو نہیں، ان کو پریشان نہ کرو، نہیں تم مانتے تو صبر سے ذرا کم برداشت کرو، تھوڑا سا ان کو برداشت کرو، دیکھو کیا ہوگا۔ جب تم مالی سمجھ کے مطابق تو غلط راستے پر چل رہے ہیں نا، ان کا نقصان ہوگا، وہ تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں، تو تم ذرا انتظار کرو، دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کون تباہ ہوتا ہے اور کون بچتا ہے۔ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ لیکن قوم کے جو متکبر، مغرور، دولت مند چودھری اور وڈیرے تھے، وہ کہاں رکنے والے تھے، انہوں نے الٹا دھمکی لگا دی شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو۔ دو دھمکیاں لگی، دو باتیں انہوں نے کہی، ان دو باتوں میں سے ایک بات مان لو وگرنہ تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ قرآن نے اس کو یہاں ذکر کیا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر سردار تھے، انہوں نے کیا کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمہیں اے شعیب اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ، انہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں گے، یا تو یہ کریں گے، یا دوسری بات یہ ہے أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم دوبارہ ہمارے اس دین میں واپس آ جاؤ، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں،
تم بھی یہی کرو، اپنا راستہ چھوڑ دو۔ یہ جو تم حق کی بات کرتے ہو، یہ جو ہمارے کاروبار میں تم ہمیں روکتے ہو، یہ کرنا چھوڑ دو۔ ہماری ملت، ہمارے مذہب اور طریقے پر، ہماری اسی طرح بت پرستی پر، اور اسی طرح جو ہم نے بد اخلاقی اپنا رہے، تم بھی ویسے ہی کرو، تبھی تم یہاں رہ سکتے ہو، وگرنہ تم ہمارے ساتھ ادھر نہیں رہ سکتے، تمہیں جلاوطن کرنا پڑے گا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا جواب میں؟ فرمایا قال اولو کنا کارہین، کیا تمہاری ملت اور راستہ ہمیں ناپسند ہی ہو تب بھی ہم مان لیں؟ گویا کہ شعیب علیہ السلام نے بڑی عمدہ بات سمجھائی کہ دیکھو، دین کا، ملت کا تعلق اعتقاد اور دل کی قبولیت کے ساتھ ہوتا ہے، زبردستی اور جبر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم تمہاری ملت کو اختیار کر لیں، ہم چاہے اس کو ناپسند کریں، تم یہ چاہتے ہو، جبکہ ہم زبردستی کرنے والے نہیں۔ یاد رکھو، دین کبھی بھی جبر کی بات نہیں کرتا، زبردستی کی بات نہیں کرتا۔ قرآن نے واضح طور پر سمجھا دیا مسلمانوں کو، لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے کبھی جبر نہیں کیا جائے گا کہ زبردستی لوگوں کو تم کلمے پڑھاؤ، زبردستی اپنی ملت میں تم داخل کرو، تمہاری کوئی بات نہیں مانتا تو تم اس کی گردن کاٹ دو، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ جبر دین کو یا نظریے کو قبول کروانے کے لیے زبردستی نہیں ہوگی، وہ تو دلائل سے، وہ تو تم اس کے دل کو اپیل کرو، اس کے دل کو مطمئن کرو، اس کے شکوک و شبہات دور کرو، اس کے ذہن کو صاف کرو، عقلی دلائل کو سمجھاؤ اس کو، اگر وہ سمجھ اس کی آ جاتی ہے، اس کے دل سے اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، فبیا نہیں تو اس پر کوئی لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے جبر نہیں، وہ اپنے نظریے پر رہتا ہے تو رہے۔ ہاں البتہ معاشرتی قوانین، ان کی اسے پابندی کرنی ہوگی کہ معاشرے میں فساد پیدا کرنے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج یہاں یہ بھی بہت بڑی خرابی پیدا کی ہے کہ لوگوں نے جھگڑوں اور لڑائیوں اور قتل و قتال اور جہاد کے پیچھے سوچ کیا بنا لی ہے کہ دین ہے، دین کی بنیاد پر جہاد ہے کہ جو ہمارے دین کو قبول نہیں کیے ہوئے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ نہیں، ان کے خلاف تو کوئی جہاد نہیں ہے، بلکہ زبردستی کرنے سے ان پر روکا گیا ہے کہ زبردستی نہیں ان پر تم کر سکتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ زبردستی کا تم کلمہ پڑھوانا چاہتے ہو۔ یاد رکھو، جہاد یا قتال قرآن کی اصطلاح میں ظلم کے خلاف ہے، وہ کفر کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی کافر ہے تو تم اس کے اوپر تلوار تان کر کھڑے ہو جاؤ کہ تم کفر کو چھوڑو، اسلام قبول کرو، اگر ہم تمہاری گردن کاٹ دیں گے۔ نہیں، اسلام تو جبر کے خلاف ہے کہ جبر نہیں کسی پر کیا جائے گا، زبردستی کسی پر نہیں کی جائے گی۔ ہاں، زبردستی اس پر کی جائے گی جو معاشرے میں ظلم کرتا ہے، جو معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو ہاں بگاڑ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے خلاف کیا ہے؟ تلوار تانی جائے گی، اس کو روکا جائے گا، طاقت سے روکا جائے گا، قوت سے روکا جائے گا کہ تم معاشرے میں بگاڑ پیدا کرو۔ آج یہاں بھی خرابی یہی پیدا ہو رہی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو جھگڑا ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ اصل میں صہیونیت کی اور مظلوموں کی جنگ ہے۔ فلسطین کا مظلوم ہے اور اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ صہیونی طاقت و قوت، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وگرنہ اس فلسطین کے اندر وہاں بسنے والا یہودی، وہاں بسنے والا عیسائی، وہاں بسنے والا مسلمان، وہ سب اسرائیل کے ظلم کا شکار ہیں، وہ سب اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہاں یہودی جو پہلے سے آباد ہیں فلسطین کے اندر، ان کے بچے بھی مر رہے ہیں، ان کے بھی مکان تباہ ہو رہے ہیں، اسی طرح عیسائیوں کے بھی وہاں مکان تباہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ تو آواز ہمیں اٹھانی چاہیے مظلوموں کے حق میں، ظالموں کے خلاف۔ یہ صہیونی ایک ذہنیت ہے، ایک طاقت و قوت ہے جو جبر سے کیا ہے، اپنا ایک تسلط قائم کرنا چاہتی ہے، اپنا غلبہ قائم کرنا چاہتی ہے، جس کی مکمل پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے۔ اب اس طرح ہم جو امریکہ کے مخالف ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ میں بسنے والے ہر فرد کے مخالف ہیں، وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، وہاں مظلوم عیسائی بھی ہے جو بیچارہ صحیح سوچ اور ذہن رکھتا ہے، اس کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، اس تک صحیح پیغام حق پہنچانے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہاں کا ظالم، وہاں کا سرمایہ دار، وہاں کا حکمران
وہاں کا دولت مند طبقہ جو دنیا پر اپنی حکمرانی مسلط کرنا چاہتا ہے، اپنی طاقت و قوت کے ذریعے سے بے قصوں اور مظلوموں کی پرواہ نہیں کر رہا، اس کے خلاف ایک آواز بن جائے گی۔ جب آپ یہ آواز لے کر اٹھیں گے تو دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت آپ کو حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ یہ آواز اٹھائیں گے کہ بھئی ہم تو دنیا کے کافروں کے خلاف ہیں، تو کافر تو زیادہ ہے، تو مظلوم کافر بھی وہ تمہاری حمایت نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہاں تو عقیدے کی بات ہے، یہاں تو نظریے کی بات ہے، اس لیے چاہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے لیکن میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا، یہ تو جنگ لڑ رہے ہیں، عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھائی اگر پاکستان کا ظالم مسلمان حکمران وہ ظلم کرے گا تو ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اس کا فیصلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت نے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی ایک مسلمان کے خلاف مقدمہ لے کر آیا۔ مسلمان نے بڑی بنا نام نہاد مسلمان تھا، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا تھا، اس نے بنا سوا کر بات کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کی حقیقت کو سمجھ گئے، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ لیکن اس مسلمان کو چین نہیں آیا، اس نے کہا آج اسلام کو استعمال کر کے نہ میں اپنا حق جو ہے نا یہودی کو اس کا حق نہیں دوں گا، میں حق لے کر چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ذرا اطمینان نہیں ہوا، چلو عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو ساتھ یہودی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس مسئلے کا فیصلہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، لیکن اس کو اطمینان نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھہرو، اندر سے جا کر تلوار لائی، گھر سے تلوار لے آ کر اس مسلمان کی گردن کاٹی کہ یہ تو اسلام کو استعمال کرتا ہے، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے، یہاں مسلمان ظلم کر رہا ہے، دوسرے کا حق چھین رہا ہے، دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور پھر فیصلے کو بھی نہیں تسلیم کر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق پر مبنی فیصلہ کس کا ہوگا؟ اس کو ہی نہیں تسلیم کیا اس نے۔ فرمایا پھر میرا فیصلہ یہ ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں واضح طور پر احکام اور آیات نازل کی۔ تو یاد رکھیے قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جبر زبردستی یہ ظالم کی طرف سے ہوتی ہے، کافر کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہ بات کہتے ہیں، قال اولو کنا کارہین، کیا تم ہم پر زبردستی کرو گے؟ ہم ناپسند کریں تمہارے راستے کو، پھر بھی تم زبردستی ہمیں اس راستے پر چلانا چاہتے ہو، اپنی ملت قبول کروانا چاہتے ہو۔ اگر ایسی بات ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے بڑا فراڈی اور جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منا، اللہ نے ہمیں تمہارے اس راستے سے نجات دی ہے، تمہاری جھوٹے پروپیگنڈے اور ملت سے ہمیں بچایا ہے، اس کے بعد بھی ہم دوبارہ تمہاری ملت کی طرف لوٹ آئے، تو اس کا مطلب ہے اب تک تو ہم اللہ پر جھوٹ بولتے رہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایات دی، اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، تو ہم نے اللہ پر افترا پردازی کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری ملت کی طرف لوٹ آئیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو الگ بات ہے، لیکن ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ جو ایمان اور یقین ہوتا ہے وہ انسان کو کبھی بھی حق کے راستے سے نہیں ہٹنے دیتا۔ صحابہ کرام کے اندر یقین دل و دماغ کے اندر رچ بس گیا۔ اب ابو جہل کا تشدد، عتبہ شیبہ کا تشدد انہیں اس رائے حق سے ہٹا نہیں سکا۔ یقین جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری ملت کی طرف لوٹ آئے۔ ہاں ہمارا رب چاہے تو ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ یہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کیسے چاہے گا کہ تم جھوٹ کو اختیار کرو، کرپشن کو اختیار کرو، ناپ تول میں ڈنڈی مارو اور غلط راستے اور بد اخلاقی کو اختیار کرو، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وسع ربنا کل شیء علما، یاد رکھو ہمارے رب کا علم بہت وسیع ہے۔ اللہ ہی توکلنا، ہم اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اور فتح دینے والا ہے، ہمیں کامیاب کر۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، چاہے ہم تھوڑے ہی ہیں، لیکن یہ ظالم ہیں اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہمیں شہر سے نکالنے کی باتیں کر رہی ہیں، زبردستی ملت کی طرف لوٹنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومی، اب جب ان کی بات شعیب علیہ السلام پر وہ ڈراوا دھمکاوا نہیں چلا تو پھر اب کیا ہے، جو ایمان والے تھے ان کی طرف آئے وہ سردار، تو کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے ان کی تعلیمات کا انکار کر دیا تھا، وہ کہنے لگے ایمان والوں سے لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلے تو یاد رکھو تباہ ہو جاؤ گے، انکم اذا لخاسرون، تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی، تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ نقصان تو پھر انہوں نے اٹھایا، تباہ تو یہی ہوئے۔ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں رجفہ نے پکڑ لیا۔ رجفہ ایک بہت بڑا زلزلہ، قرآن نے یہاں رجفہ کا ذکر کیا ہے، اور کہیں اس قوم پر عذاب آیا صیحہ کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر ایک آسمان سے آواز اور کڑک آئی، اور سورہ شعراء میں آیا کہ ان کے اوپر آسمان سے بادل، آگ کے بادل برسے۔ یہ تینوں طرح کے ان پر عذاب ہے، کڑک بھی تھی سخت قسم کی، زمین سے زلزلہ بھی تھا، آسمان سے بادلوں سے آگ بھی ان پر برسی، تینوں طرح کے عذاب ان پر آئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور یہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہلاک ہوئے اور گرے پڑے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا، کون؟ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہلاک ہوئے پڑے گویا کہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے، اور ان کا وہ مال، وہ ان کی حشمت، وہ ان کی دولت، وہ ان کی سرداری ان کے کام نہیں آئی۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، كَانُوا هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی تباہ ہونے والے تھے، بچنے والے نہیں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس قوم کی تباہی دیکھی تو ان سے الگ ہو گئے، فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، الگ ہو کر افسوس اور حسرت سے کہنے لگے، وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچائے، بڑی تمہاری خیرخواہی کی، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، تو فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں کیسے افسوس کروں ایسی قوم پر جو مسلسل انکار کرنے والی تھی، کافر تھی۔ تو اس طریقے سے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بہت ہی عمدہ اور فصیح انداز میں اپنی قوم کو سمجھائے ہوئے وہ مواعظ، وہ دعوت، وہ پیغام، اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات بھی واضح کی ہے کہ جو قومیں اپنے پیغمبروں کی تعلیم کو جھٹلاتی ہیں، جو اللہ کے امر شریعت کو ترک کرتی ہیں، تو پھر اس قوم کی ہلاکت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے امر شریعت پر چلنے